من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلو الصلاة والسلام علی محمد و اہل الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد و اہل الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ درس قرآن آج پہنچا ہے سورہ الطلاق تک۔ قرآن مجید 28واں پارہ سورہ الطلاق۔ تو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں، یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس سورت کی ٹوٹل 12 آیات ہیں، 12 آیات ہیں اس کی، اور اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الطلاق مات علی سنت رسول اللہ۔ سید الرسول فرماتے ہیں جو شخص سورہ الطلاق کی تلاوت کرتا ہے اس کی موت رسول اللہ کی سنت پر آتی ہے، رسول اللہ کے دین پر آتی ہے یہ سورت کے پڑھنے والے کو۔ چونکہ اس کے اندر 12 آیات ہیں اور بڑے عظیم پیغامات دیے گئے ہیں، اسلامی احکام، قوانین، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس کے اندر تقوی کی اور معاشرتی زندگی کے احکام ہیں، اور تقوی الہی کی طرف دعوت دی گئی ہے، توحید خدا کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تو بہت بہترین مطالب پر مشتمل ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ اس آیت مجیدہ کا ترجمہ، پہلی آیت۔ اے نبی، اللہ اپنے رسول سے خطاب کر رہا ہے اور رسول کے ساتھ رسول کی امت کو بھی۔ اے نبی، جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو، پھر عدت کا شمار رکھو، یعنی اس کا حساب رکھو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ تم انہیں، یعنی ان عورتوں کو عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو، یعنی جب طلاق دو تو ان کے عدت کے دنوں میں ان کو گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکلیں، یعنی مرد جب طلاق دے دے تو عورتیں کہاں رہیں؟ شوہر کے گھر رہیں۔ مرد طلاق دے دے تو عورتیں شوہر کے گھر سے بھی نہ نکلیں جب تک عدت مکمل نہ ہو، مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کرے۔ ہاں، اگر طلاق دینے کے بعد خاتون جو ہے وہ نمایاں واضح طور پر کوئی برائی انجام دیتی ہے تو پھر اس کو نکال سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی حدود ہے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور احکام ہیں۔ جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اللہ کے احکام کو پامال کیا، تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کیا معلوم تجھے، کیا معلوم
لا تدری، کیا تجھے معلوم، تجھے کیا معلوم، اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس کے بعد شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علیہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے کہ تم لوگ طلاق دینے کے بعد بیویوں کو گھروں میں رکھو، ہو سکتا ہے کہ شاید صلح کی کوئی راہ نکلے، یعنی رجوع کر لو۔ آیت نمبر 2، وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت طلاق پوری کر لیں، جن کو آپ لوگوں نے طلاق دی، وہ عورتیں عدت طلاق اگر پوری کر لیں تو انہیں اچھے طریقے سے، شائستہ طریقے سے انہیں اپنے پاس روک لو، یعنی اپنے گھروں میں ان کو روک لو۔ پھر شائستہ طریقے پر اپنے، یا پھر ان کو شائستہ طریقے پر ان کو رخصت کر دو، اپنے سے جدا کر دو، یعنی عزت کے ساتھ یا تو روک لو، عدت مکمل ہونے سے پہلے یا تو ان سے رجوع کر لو، یا پھر یہ ہے کہ عدت مکمل ہونے کے بعد ان کو ان کے گھروں میں رخصت کر لو۔ اور اپنوں میں سے دو عادل افراد کو گواہ بناؤ، یعنی طلاق کے وقت کیا کرو؟ دو افراد کو گواہ بناؤ، قرآن کا حکم ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ مشکلات سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ بہترین وظیفہ آج لوگ پوچھتے ہیں نا، پیر صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، مشکلات سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وظیفہ بتا رہے ہیں، عمل بتا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات سے باہر نکال دے، تقوی الہی اختیار کرو، شریعت اور دین کے پابند بنو، کوئی ورد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ ورد کی ضرورت نہیں، اگرچہ جو معصومین سے منقول ہے بعض ورد موجود ہے، لہٰذا ان کی انسان یقیناً ان کی اثر بھی ہے، برکات بھی ہے۔ آیت نمبر 3، يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے۔ اور جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، شاید اللہ اس کے لیے کافی ہے، یقیناً قد جعل اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کی۔ تو یہ آج جو ہے یہ 3 آیات، ان کا آپ نے ترجمہ سنا اور انشاءاللہ ان کا پیغام، کہ مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلاق ہمارے معاشرے میں ایک بڑھتا ہوا عمل ہے،
لوگ طلاق دے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلاً احکام طلاق کے شرائط، احکام، عدت کا بیان، یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں یا اس کے بعد والے درس میں۔ تو بہرحال آج اس کے ضمن میں جو ہماری گفتگو رہے گی، طلاق کی مذمت کس کی نگاہ میں؟ وارثان قرآن کی نگاہ میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو، یعنی شادیاں کرو، طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق جو ہے عرش الہی کو لرزا دیتی ہے۔ یعنی طلاق ایسا عمل ہے جو عرش الہی لرز جاتا ہے، اس قدر یعنی اللہ کو ناپسند ہے یہ طلاق۔ دوسری روایت بھی سید الرسل سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من شیء ابغض الی اللہ من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقہ یعنی الطلاق۔ سید الرسل نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی اس سے زیادہ قابل نفرت عمل نہیں ہے کہ اسلام میں کسی گھر کی بنیاد طلاق میں ڈالی جائے، یعنی نفرت سے طلاق کے ساتھ کسی گھر میں جدائی ڈالی جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند عمل اگر کوئی ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ طلاق دینا، طلاق دے کے گھروں میں جدائی ڈالنا، یعنی میاں بیوی کے درمیان پورا خانوادہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، میاں بیوی میں فساد، اور پھر اگر اولاد ہے تو پھر اس کے درمیان اس کے بھی مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ما من شیء مما احلہ اللہ ابغض الیہ من الطلاق۔ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے کہ میں حلال چیز انجام دے دوں، لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یہ بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے۔ بہت سارے کام حلال ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ حلال کام اللہ کے ناپسندیدہ بن جاتے ہیں، یہ طلاق بھی انہی میں سے ہے۔ تو کیا فرمایا امام علیہ السلام؟ فرماتے ہیں حلال کاموں میں سے کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں طلاق سے زیادہ غضبناک نہیں، یعنی طلاق ہے تو حلال، مرد کو اختیار دیا ہے کہ ضرورت کے تحت تم بیوی کو طلاق دے دو، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بہت سارے کام حلال ہوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ حرام بھی ہو جاتے ہیں، ہوتے حلال ہیں کسی وجہ سے، مثلا مثال کے طور پہ ایک کام ہمارے لیے حلال ہو، اب ہم اس کو ہمارے لیے مثلا مثال کے طور پہ مثلا ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو مولا علی علیہ السلام کا آل محمد کا حبدار کہتا ہے کہ میں ان کا شیعہ ہوں، ان کا حبدار ہوں۔ ماہ رمضان آ جائے، اچھا ماہ رمضان آ گئے تو یہ ہے مریض، یہ کون ہے؟ مریض ہے۔ اب یہ کھلے عام ایسی جگہ پر جائے ایسی جگہ پر جائے جہاں پر تشخص ہو کہ مثلا یہ آل محمد کا حبدار ہے مریض، اس کے اوپر روزہ ساقط ہے، یہ وہاں پر لوگوں کے سامنے پانی پیے، وہاں پر دوسرے اہل اسلام موجود ہوں، اب ان کو نہیں معلوم یہ شخص مریض ہے، اس کے اوپر روزہ ساقط ہے، اب یہ لوگوں کے سامنے کھلے عام پانی پی رہا ہے، اگر اس عمل سے توہین مذہب آل محمد ہو رہی ہے تو یہی عمل کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ ہر وہ کام جس سے توہین مذہب آل محمد ہو وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے، چاہے وہ بذات خود ایک حلال کام بھی کیوں نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو
سامنے رکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ تھی طلاق کی مذمت وارثان قرآن کی نگاہ میں۔ اب یہ کہ طلاق کے اسباب کیا ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، طلاق کیوں دی جاتی ہے؟ جو طلاق دی جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، طلاق کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو چند ہم نے یعنی جو علماء نے تو بہت سارے اسباب بیان کیے، تو بہرحال چند ہم نے ان میں سے اختیار کیے۔ پہلا سبب جو میاں بیوی کے درمیان طلاق کا سبب بنتا ہے وہ ہے حد سے زیادہ توقع کرنا۔ حد سے زیادہ توقع کرنا، یہ طلاق تک نوبت آتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ توقعات میں کیا توقع ہے؟ مجھے جو ہے وہ ایک وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ قبلہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں ایک کیس یہ بھی تھا کہ ایک بیوی نے عدالت میں طلاق کے خلا کا دعویٰ کیا، مجھے طلاق چاہیے اپنے شوہر سے۔ جج نے پوچھا کہ ریزن کیا ہے؟ تو خاتون نے جواب دیا کہ ویلنٹائن ڈے پر اس نے مجھے وش نہیں کیا، یعنی جس دن بے حیائی اور بےغیرتی کا دن، عاشقی اور معشوقی کا دن، اس دن اس نے مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا، تو اس نے مجھے وش نہیں کیا، تو لہٰذا میں ایسے شخص کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ خام خواہ کی توقعات۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی کو اظہار محبت کرنا چاہیے ایک دوسرے سے، وہ صرف ایک دن کیوں کرے؟ جو شخص آپ کو، خاتون کو یہ سمجھنا چاہیے، جو شخص تمہیں گھر میں رکھ رہا ہے، تمہارے کپڑے، تمہارے نان و نفقہ، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ محبت کر رہے تو تبھی ساری چیزیں عطا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بس شیطانی افکار آ جاتی ہیں کہیں سے۔ تو یہ جو ہے بے جا توقعات، جب بے جا توقعات کریں گے تو پھر یہ طلاق کی نوبت۔ یا مثلا مثال کے طور پہ سسرال کی طرف سے بیوی کو زیورات کم ملے یا ملے نہیں، یا اس کو جہیز نہیں ملا، اب جو ہے وہ شوہر بیوی کو یہی ہر وقت تانا دیتا ہے، تیرے ماں باپ نے کیا دیا، تجھے کون سے کپڑے دیے، تجھے کون سے برتن دیے، تجھے کون سا سامان دیا، تجھے کون سے زیورات دیے۔ اب جب یہ مرد تانا دے رہے تو کیا خاتون خاموش رہے گی؟ ظاہری بات ہے، وہ بھی ایک نہ ایک دن بولے گی، جس کی وجہ سے گھر کیا ہو جائے گا؟ گھر میں فتنہ اور فساد اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو گویا مرد بے جا توقع کر رہا ہے، توقعات رکھ رہا ہے بیوی سے، تمہارے زیورات کم ہیں، تمہارا جہیز کم ہے، تمہارے گھر میں لانے والی چیزیں جہیز میں کم لائی ہو، جس سے بیوی جواب دے رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس سے فساد بڑھے گا اور مرد جو ہے وہ طلاق دینے پہ آ جائے گا۔ یعنی یہ بے جا توقعات۔ یا پھر اسی طرح سے مثلا مرد نے کبھی یہ تانا دیا کہ تمہارے ماں باپ نے میری عزت نہیں کی، وہ مجھے پوچھتے نہیں ہیں، تو یعنی یہ توقعات بھی جو سسرال سے رکھے جاتے ہیں یہ بھی بے جا ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پھر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یا خاتون سے بے جا توقعات ہوتی ہیں، آپ نے مجھے کیا پہنایا ہے، آپ نے مجھے سوٹ نہیں لے کر دیا، آپ نے میرے لیے فلاں ضرورت پوری نہیں کی۔ عورت بے جا توقعات کرے یا مرد بے جا توقعات کرے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ گھر تباہ ہوتا ہے اور جس کا نتیجہ طلاق ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی وجہ جو ہمارے معاشرے میں طلاقیں ہوتی ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے، مرد ہو یا عورت بے جا توقعات کریں گے، نتیجہ طلاق ہے۔ دوسرا جو ریزن ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کا، وہ ہے کہ حسن پرستی۔ مثلا مثال کے طور پہ مرد ہو یا عورت، دونوں، مرد اپنی بیوی سے کہے تمہاری ناک ٹیڑھی ہے، تم دبلی ہو، تم کالی ہو، تم بولتی ہو تو ایسے بولتی ہو، اس طرح سے بعض ایسے واقعات ملتے ہیں۔ بلکہ جو ملتا ہے کہ مثلا ایک شخص تھا، اپنی وائف کو ہر روز تانا دیتا تھا،
تم کالی ہو، تم ایسی ہو، تم جو ہے وہ دیہاتی ہو، یعنی بیوی کو ہر روز ہر وقت تانا دینا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بیوی نے زہر کھا کے خودکشی کر لی۔ لہٰذا یہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی حسن پرستی یا ایسی توقع رکھنا۔ اب یہ عورت اگر توقع رکھتی ہے مرد سے یا مرد توقع رکھے عورت سے، تو لہذا جب رشتہ طے ہوا ہے، جب شادی ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھ بھال کی یہ رشتہ کیے، اب لہذا اس کے بعد ہمیں اپنے گھر کو بچانا چاہیے۔ معیار ہمارا اولاً پہلے تو دین ہونا چاہیے، دین کے بعد اگر کوئی حسن دیکھ رہا ہے یا دوسری چیزیں دیکھ رہا ہے تو رشتہ طے کرتے وقت یہ کیا ہے، شادی ہونے کے بعد میں انسان تانا دیتا رہے اور جس سے انسان کا اپنا گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ تو لہذا یہ جو ہے دوسرا سبب ہے معاشرے میں طلاق کا، کیا؟ نقائص۔ بیوی کے اندر نقائص مرد دیکھے یا مرد بیوی کے اندر نقائص دیکھے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ مرد عورت میں، عورت مرد میں، بس عیب جوئیاں، عیب تلاش کرنا، بس معیار۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، شادی شدہ بعض لڑکیاں وہ گھروں سے فرار ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فیس بک کا کسی جوان کی پکچرز دیکھ لی یا واٹس ایپ پہ کسی کی ڈی پی پہ وہ اس کی پکچر دیکھ لی، تو لڑکا خوبصورت ہے، میرا شوہر تو بوڑھا ہو رہا ہے، یہ تو خوبصورت نہیں ہے، تو لہٰذا اب ناجائز، یہ ہے ناجائز توقعات، جس کی وجہ سے یا تو فرار ہو جائے گی یا طلاق لے گی۔ اسی طرح سے مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ فیس بک کے اوپر ڈی پی دیکھی، لڑکی خوبصورت ہے، یا واٹس ایپ نمبر کہیں سے ملا، معلوم ہو لڑکی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ اچھے گھر والی، اب ناجائز توقعات، بیوی کو چھوڑ کر دوسری خاتون کو گھر میں لے آنے کی کوشش کرے، جس کی وجہ سے اپنے خود گھر کو برباد کر رہا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے ہماری اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ ہے دوسرا ریزن جو ہمارے معاشرے میں گھروں میں طلاق ہوتی ہے۔ تیسرا ریزن، میاں بیوی کے درمیان دوسرے لوگوں کی مداخلت، اس سے بھی طلاق ہوتی ہے، طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ کیسے؟ مثلا کبھی ماں باپ جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان بولتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم بہو لے کر گھر آئے ہیں نا جی، اب بہو وہ ہمارے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ہمارا بیٹا اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، ہم گھر میں لے کر آئے کیا بنا کر؟ بیٹی بنا کر، لہٰذا اس کو وہ اپنا گھر سمجھتی ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ہاں، جہاں کبھی غلطی کرتی ہے تو اس کو مشورہ دیں، اس کی اصلاح کر دیں، آسن انداز سے، طنز سے نہیں۔ تو جب ہم مداخلت کریں گے ہر امر میں، سالن بنانے میں، روٹی پکانے میں، کپڑے دھونے میں، آنے میں، جانے میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میاں بیوی کے درمیان ہم مداخلت کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ماں باپ بول رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ طلاق ہوگا، روزانہ گھر میں فساد ہوگا۔ شریعت میں عورت کے لیے صرف اپنے مرد کی اجازت لے کے گھر سے باہر جانا واجب ہے، نہ ساس کی اجازت واجب ہے، نہ سسر کی اجازت واجب ہے، نہ نند کی اجازت واجب ہے، نہ دیوروں کی اجازت واجب ہے، صرف شوہر کی اجازت۔ کوئی اور اگر روکتا ہے، پابندی لگاتا ہے، وہ خود گناہ گار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا نان و نفقہ، اس کے اخراجات، وہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد اپنی بیوی اس کو بنا کر لایا ہے۔ تو لہٰذا یہ تیسری چیز، جب میاں بیوی کے درمیان ساس سسر بولیں گے یا ماں باپ، لڑکی کے والدین بولیں، داماد سے باتیں کریں، مثلا ہماری بیٹی کو ایسے خوش رکھو، ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، تو جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نوبت طلاق تک پہنچے گی۔ یا پھر یہ ہے کہ لڑکے کے والدین بولیں، تو لہٰذا دونوں کو چاہیے، لڑکی کے والدین ہوں یا لڑکے کے والدین ہوں، دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں۔ لہٰذا داماد کی طرف یا بیٹے کی طرف انسان کو توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو آج ایک ہمارے معاشرے میں ایک عجیب فلسفہ ہے۔ کیسا؟ اگر
بیٹا ہمارا خدمت گزار بن جائے، بیوی کے حقوق ادا کرے، اور ہماری بہو بڑی خوش ہو، کیا کہتے ہیں نندیں، دیورانیاں، ساس، باپ کیا کہیں گے؟ ہماری بہو نے، خاتون نے بیٹے پہ جادو کر دیا، یہ اس کا خدمت گزار بن گیا، یہ اس کے حقوق ادا کر رہے۔ اسلام کہتا ہے آپ گھر میں گدھا لے کر آئے نا، گدھا، جو ہمارے معاشرے میں گدھے کی سواری کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، گدھا لے کر آئیں، اسلام کہتا ہے اس کو بھی گرمی اور سردی کے ماحول کے مطابق اس کے حق کو ادا کریں۔ اسلام کہتا ہے اس کے بھی کھانے کا خیال رکھیں، واجب ہے، ورنہ اس گدھے کو بیچ دیں۔ یہ اسلام اتنے حقوق بیان کرے، ایک جانور، حیوان، ہمارے لیے شرن، ہم اسلام حیوانوں کے حقوق ہمارے اوپر اتنے فرض کر رہا ہے، اگر ہم نے رکھا ہے تو انسانوں کے حقوق۔ تو لہٰذا خاتون، یعنی ہمارا عجیب فلسفہ، اگر بیٹا خدمت گزار ہے، بہو کے حقوق ادا کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ بہو نے جادو کر دیا، یہ جادوگر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے، داماد اس کے حقوق ادا کر رہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ نے تو ہمیں داماد بڑا اچھا اور نیک دیا۔ یعنی ہماری بیٹی گھر میں خوش ہے، اس کا شوہر حقوق ادا کر رہے، تو داماد نیک ہے، فرما بردار ہے، شریف ہے۔ اور اگر ہمارا بیٹا جو ہے وہ بہو کے حقوق ادا کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ بہو جادوگر نہیں بن گیا، ہمارے بیٹے کو اس نے اپنا بنا لیا۔ تو یہ ہماری عجیب لاجک ہے، اپنی اولاد کے لیے ہم داماد کو اچھا بنا رہے ہیں، اور اپنی بہو کے لیے اگر ہمارا بیٹا اچھا بن رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ چوتھا ریزن ہمارے معاشرے میں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ مرد اور عورت کے گھر کے رہنے کے رہن سہن کے طریقے مختلف ہوں۔ مثلا مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی پست گھرانے سے جا کر شادی کر کے آئے، ہوتے نا پست گھرانے، پست گھرانوں سے مراد یہ ہے کہ مثلا ہلکی قوموں میں، مثلا مثال کے طور پہ لو میرج کی آج کل جو مصیبت آئی ہوئی ہے، فیس بک، واٹس ایپ، دوسرے مسنجرات کے ذریعے سے، مثلا وہ کسی ہلکی قوم، فقیروں میں، بھکاریوں کے ساتھ اس کا چکر چل گیا، آپ ان کی لڑکی بیاہ کر لے آئے عشق میں، یا پھر اسی طرح سے وہ کسی میراثیوں کے ساتھ، یا کوئی اور اسی طرح سے ایسی جو ہے وہ ہلکی قومیں ہوتی ہیں، جو اب وہ جو آ کے گھر میں رہ رہی اس کے عادات اور خصلات کیسی ہوں گی؟ غیر مناسب ہوں گی، تو اب عرف میں مرد کے لیے مناسب نہیں ہے، تو عرفاً یہ اس کا کفو نہیں ہے، یعنی اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اور شریعت بھی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتی ہے کہ جس سے مومن کی حد تک لازم ہے۔ یہ اسی طرح سے خاتون تو عزت دار گھرانے کی ہو، لیکن مرد جو ہے وہ پس گھرانے کا، عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، تو آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، یہ ایک بے حیا اور بے دین لوگوں نے بنایا اصول اور قانون ہے۔ تو لہٰذا جب اس قسم کی چیزیں آ جائیں گی تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ رہن سہن کے طریقے مختلف ہوں گے، تو جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح سے دیکھ لیں، بعض گھرانوں میں لڑکی دیندار نہیں ہے، پردے دار نہیں ہے، جو ہے وہ دین کی پابند نہیں ہے، اب لڑکا مثلا دیندار گھرانے کا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ لڑکی دیندار ہو، لڑکا دیندار نہ ہو، دونوں صورتیں۔ تو لہٰذا مرد اور جوان حضرات اپنے آپ کو سامنے رکھیں، اور جو خواتین ہیں وہ ان کے لیے اپنا ایک میسیج ہے، دونوں میں سے کوئی بھی دیندار نہیں ہے، ایک دیندار ہے دوسری طرف دیندار نہیں، تو کیا ہوا؟ مثلا لڑکی دیندار نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، پردے دار نہیں ہے، اب مرد کو پتہ ہے شادی سے پہلے، شادی کے بعد اب روزانہ لڑائی جھگڑا، تم پردہ نہیں کرتی، تم نماز نہیں پڑھتی، تم یہ نہیں کرتی، بھئی آپ کو یہ چیزیں رشتہ طے کرتے وقت دیکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے تو اس وقت دیکھا تھا لڑکی کا حسن، آپ نے تو دیکھا تھا لڑکی کا اس وقت معلوم تھا، آپ نے تو دیکھا تھا کچھ اور۔ شریعت، اسلام، دین کہتا ہے لڑکی کے اخلاق اور دین کو سامنے رکھیں۔ تو لہٰذا یہ ہے چوتھا ریزن جو ہمارے خاندان، یعنی ہمارے
لوگوں میں معاشرے میں طلاق ہوتی ہے۔ نمبر 5، مرد یا عورت ایک دوسرے کے جب جنسی حقوق ادا نہیں کرے، حقوق زوجیت، جب یہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے، ان دونوں کے درمیان طلاق کی نوبت آ سکتی ہے۔ جب میاں بیوی حقوق زوجیت ادا کرنے میں کوئی ایک کوتاہی کرے، بیوی بھی راضی نہ ہو مثلا، اور یا کبھی جو ہے مرد جو ہے وہ یہ دلچسپی نہ رکھے، رغبت نہ رکھے خاتون کی طرف، تو جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو سکتا ہے اور طلاق کی طرف صورت جا سکتی ہے۔ بہت اہم روایت ہے۔ دیکھیں یہ جو جنسی رغبت ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطری طور پہ سب کے اندر رکھی ہے، لہذا جو حقوق زوجیت ہے ان کی ادائیگی واجب ہے۔ ایک خاتون نے کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ سے ایک مسئلہ معلوم کیا، یعنی یہ کسی اور سے نہیں، جو پرسنل مجھ سے، جو مومنین مومنات گلف میں، یورپ میں، امریکہ کینیڈا میں جو اپنے مسائل شرعی کا حل معلوم کرتے ہیں، ایک خاتون انگلینڈ میں ایک سید زادی کہتی ہے قبلہ 5-6 سال ہو چکے ہیں، میرا شوہر امریکہ میں شفٹ ہے، وہ نہیں آ رہا، میں اپنے شوہر کو بارہا کہتی ہوں کہ جو میرے حقوق زوجیت ہیں مجھے اس کی ضرورت ہے، تو لہٰذا میں یا تو آپ مجھے بلا لیں یا آپ میرے پاس آ جائیں۔ تو میرے شوہر، وہ بھی ایک سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا، میرے شوہر نے کہا ہے کہ جب تک میں نہیں آتا اس وقت تک تم کسی بوائے فرینڈ سے گزارا کر لو، الیاذ باللہ، یعنی ایک ناجائز تعلقات کسی لڑکے سے قائم کر لو، میں اس بات پہ راضی ہوں۔ یہ کس قدر بے غیرتی! امام علی علیہ السلام تو یہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد، امام تو فرماتے ہیں کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کی عورت کے پردے سے لگائیں، جس قدر اس کے لباس اور پردے میں کمی ہوگی اس قدر مرد کے اندر بے غیرتی ہوگی۔ یہ کہاں بے غیرتی پہنچ چکی ہے؟ مرد عورت کو کہہ رہے ہیں، خود سید ہے، بیوی سید زادی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو۔ اب خاتون دیکھیں، یہ ہے دل میں خوف خدا، ٹھیک ہے شریعت سے واقف نہیں ہے، لیکن کہتی ہے کہ قبلہ مجھے یہ بتائے، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں 6 سال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیا میں عقد غیر دائمی کسی مومن کے ساتھ کر سکتی ہوں؟ یعنی خاتون کا ایمان اجازت نہیں دے رہا کہ میں شوہر کے کہنے پہ حرام کام کر لوں، پھر بھی وہ جواز کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ تو جہاں پر ہم نے جواب دیا کہ نہیں، جب تک اس کے نکاح میں ہو اس وقت تک تمہارے لیے دوسرا عقد دائمی ہو، نکاح یا غیر دائمی جس کو عقد متع کہتے ہیں، وہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں کتنے ایسے گھر ہیں جو تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ بعض اوقات اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ مرد کی رغبت نہیں ہوتی ہے، یا بعض لوگ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، بیویاں پیچھے ہوتی ہیں اور کئی سال نہیں آتے یا نہ ان کو نہیں بلاتے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان گھروں کی عفت اور پاک دامنی برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات جو مومنین گلف میں، یورپ میں بیٹھنے والے مومنین جو مسائل پوچھتے ہیں اور وہ روتے بھی ہیں ساتھ، کہ ہماری زوجہ نے پیچھے سے خیانت کر لی، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت نہیں کی، تو ان کو یہی کہا، میں پہلا جواب یہی دیتا ہوں، آپ وہاں پر مال جمع کرنے کے لیے تو گئے ہوئے، آپ کو نہ اپنے ایمان کی فکر ہے نہ اپنی زوجہ کے ایمان کی فکر ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، اس کے حقوق کی زوجیت ہیں، کس نے کہا کہ آپ اتنا مال کماتے رہیں؟ آپ حقوق زوجیت ادا کریں، واجب ہے یہ۔ تو لہٰذا یہ اپنے مقام پر انشاءاللہ یہ گفتگو آئے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا دیکھیں، اور ہمارے پاس بلکہ روایت جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد،
امام فرماتے ہیں لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے اپنے شوہر کے لیے آرائش اور زینت نہ کرے، یعنی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرد کے لیے آسائش و آرام، آسائش، زینت، خوبصورتی کرے۔ تو علماء اخلاق نے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں یہ صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو صاف رکھے اور جب شوہر آئے تو وہ تیار بیٹھے زیب و زینت کے ساتھ۔ کہتے ہیں جس طرح مرد کا تقاضا ہے کہ میری بیوی زیب و زینت جو ہے وہ کرے، اسی طرح خاتون بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی میرے سامنے صاف ستھرا رہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتے ہیں، نوجوان لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، وہ ایک بڑی سی نیکر پہن لی اور بنیان پہن لی۔ کیا اس سے خاتون اپنے شوہر کو اچھا فیل کرتی ہے؟ اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں کیا وہ اچھا دیکھتی ہے؟ یا مثلاً پنجاب کے علاقوں میں یا مختلف سندھ میں مثلاً دھوتی پہنتے ہیں مرد حضرات، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ لباس بیوی کے سامنے یہ خوبصورتی میں کمی کا سبب بن رہی ہے تو اس کو بھی یہ بھی غیر مناسب ہے۔ تو لہٰذا مرد ہو یا عورت ہر اس لباس اور ہر اس چیز کو ترک کریں جو دوسرے کے لیے باعث نفرت بنے۔ جس طرح مرد چاہتا ہے میری بیوی صاف ستھری رہے زیب و زینت کے ساتھ، خاتون بھی چاہتی ہے میرے شوہر کا حلیہ درست ہو، اس کے بال جو ہے وہ صحیح ہو، اس کا جو ہے وہ داڑھی کا خط مناسب بنا ہوا ہو اور اس کی مونچھیں جو ہے اس کی مقدار بھی ایک مناسب ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو مرد اور جوان سمجھتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھنا، تاؤ دینا، جبکہ اگر تاریخ میں پڑھیں تو بڑی مونچھیں رکھنا منافقین، ایک منافق تھا وہ بڑی مونچھیں رکھتا تھا۔ بڑی مونچھیں رکھنا جو ہے وہ اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ روایات میں ہے کہ بڑی مونچھیں رکھنا شیطان کی کمین گاہ ہے۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علیہ امام فرماتے ہیں انسان جتنی مونچھیں چھوٹی کرتا ہے اس قدر اس کے چہرے پہ پروردگار نور دیتا ہے۔ تو لہٰذا تو یہ ہے یعنی پانچواں ریزن، یہ ہے پانچواں ریزن جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گھروں میں عام طور پہ طلاق ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج لوگ جو ہیں وہ یعنی اب دیکھیں اس واقعے میں جو بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، مال اور زر، پراپرٹی، جائیدادیں بنا رہے ہیں، لیکن بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے یہ خبر دی، فرمایا سیاتی زمان علی امتی دینہم دنانیر، میری امت پہ بہت جلد زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگوں کا دین روپیہ پیسہ ہوگا، درہم و دینار۔ تو آپ لوگ باہر کمانے تو جا رہے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہیں، سعودیہ میں بیٹھے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، امریکہ و کینیڈا، آسٹریلیا بیٹھے ہیں، لیکن پیچھے بیوی کے حقوق، یا تو اس کو بلائیں کہ پھر اس کو ملنے کے لیے آئیں، اس کے حقوق کو ادا کریں۔ اگر خاتون خیانت کرے گی اس کا ذمہ دار پھر مرد ٹھہرے گا۔ لہٰذا ایک صلوات پڑھ دے محمد اور روایت ہے اب آج کل خواتین جو گھروں سے قدم اٹھا رہی ہیں ناجائز، جا رہی ہیں مردوں کی طرف، بہت سارے ایسے واقعات آپ لوگ سنتے ہیں آئے دن، کسی نہ کسی گھر سے شادی شدہ خاتون نکل جاتی۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی امام فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَرَجْنَا نِسَاءُ مِنَ الْعِفَافِ إِلَى الْفُجُورِ مَا أَخْرَجَهُنَّ إِلَّا قِلَّةُ تَحِيَّةُ أَزْوَاجِهِنَّ۔ امام علیہ السلام زبان عصمت و صداقت سے فرماتے ہیں بہت سی عورتیں دامن عفت سے خارج ہو جاتی ہیں، اپنے پاک دامنی کو چھوڑ کر بے حیائی اور بے غیرتی اور زنا کی طرف چلی جاتی ہیں۔ کیوں چلی جاتی ہیں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے شوہر ہیں
وہ خود کو اپنی بیویوں کے لیے آمادہ نہیں کرتے، ان کی رغبت نہیں ہوتی، مردوں کی بیویوں کے طرف رغبت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ عورتیں اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے غیروں کی طرف بھاگتی ہیں۔ تو لہٰذا معصومین ہم سب کی اصلاح کریں، توجہ کرنی چاہیے، ہمیں حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تو لہٰذا یہ تھے 5 جو نقصانات، 5 چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں طلاق بڑھ رہی ہے۔ طلاق کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلا نقصان انفرادی، طلاق کے بعد مرد ہو یا عورت، نقصان اس کا کیا ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق، جو ایک ریسرچ ہے، کہ جو لوگ، جن 2 افراد میں طلاق ہوتی ہے وہ مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے، نیگیٹو سوچ کی وجہ سے۔ کون سی مہلک؟ کہتے ہیں زیادہ تر کینسر ہو جاتا ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، دل کی بیماری ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں طلاق دینے سے، چونکہ اپنا سکون، اپنی زندگی برباد کر بیٹھے ہیں۔ تو یعنی یہ بی بی سی میں جو ماہرین کی ریسرچ کے مطابق، وہ لوگ، ہاں کچھ لوگ صحیح ہو پاتے ہیں، وہ بھی دوسری شادی کے بعد، اگر ان کی لائف صحیح ہو گئی تو یہ جو ہے، یہ ایک پہلا نقصان انفرادی طور پہ، انسان مختلف پریشانیوں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا اجتماعی نقصان ہوتا ہے طلاق کا، معاشرے میں مرد ہو یا عورت، کون سا؟ اجتماعی نقصان یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، لوگ اس سے رشتہ ازدواج جوڑنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ لڑکا ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے بیوی کو طلاق دی تھی، ہماری بیٹی کہاں خوش رہے گی۔ لڑکی کو طلاق ملے تو جو باتیں نہ بھی ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے پہلے سسرال کو بھی بہت ذلیل و خوار کیا، لہٰذا ہم اس سے، یہ ہمارے گھر کا بھی سکون برباد کرے گی۔ تو دونوں کے بارے میں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لوگ رشتہ دینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایک وہ ان کی شان، ایک مقام اور عزت نہیں ہوتی، یعنی جو طلاق یافتہ عورت کی عزت ہے وہ نہیں ہوتی، اور جو مرد ہے اس کی بھی وہ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یعنی یہ اجتماعی نقصان ہوتا ہے معاشرے میں۔ اور تیسرا نقصان جو ہے وہ اولاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا طلاق کی وجہ سے مرد اور عورت نے تو اپنا سکون خراب کیا، اگر ساتھ اولاد ہے، اب وہ اولاد کہاں رہے؟ ماں کے ساتھ رہے تو باپ کا سایہ سے مارو، اور اگر باپ کے ساتھ رہے تو ماں کی محبت اور ممتا سے مارو۔ تو لہٰذا اب وہ بچے کی تربیت ماں نے صحیح نہیں کی یا باپ نے سرپرستی نہیں کی، دونوں کی ضرورت ہے، باپ کی سرپرستی اور ماں کی تربیت، تب اولاد جا کے صحیح بنتی ہے۔ باپ کی سرپرستی صحیح ہونی چاہیے۔ آج دیکھیں یہ کل فیس بک کا واقعہ کہ آئس نشے میں 4 جوان ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، 4 جوان، 24 سال، 22 سال، 25 سال کے 4 جوان آئس نشہ کر رہے تھے، جو زیادہ کیا انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی چاروں کی ڈیتھ ہو گئی۔ فیس بک پہ یہ کل پکچرز، چاروں دوست گاڑی میں بیٹھے اور چاروں کی ڈیتھ ہو گئی۔ آئس نشہ کیا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر والد کی ذمہ داری ہے، اولاد پہ نظر رکھے۔ اسکول میں بچے، آپ ان کو آئس نشہ کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے، محلے کے بچے کوئی ان کو آئس نشے کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے، ان کو مختلف جو ہے وہ سموکنگ کے جو اڈے بنے ہوئے وہاں پر تو نہیں لے کے جا رہے۔ ہماری نسلوں کا کون دشمن ہے؟ لہذا یاد رکھیں، بچے ہوں یا جوان ہوں، یہ چیزیں، ایسے افراد، ایسے جوان، وہ آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اپنی نظروں، اپنی اولادوں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ نے کیا پیغام دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی اور لوگوں کو طلاق دینے کے بارے میں کہا کہ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔
جو طلاق کے صحیح ہونے کی شرائط ہے، نمبر ایک، طلاق اس وقت دیں جب وہ ماہانہ عادت یعنی حیض سے پاک ہو۔ خاتون کو حیض سے پہلے یعنی حیض کی حالت میں طلاق دیجیے، جو مینسز آتے ہیں لیڈیز کو ماہانہ، ان ایام میں طلاق دیں تو طلاق نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے ہمارے پاس روایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماہانہ عادت میں طلاق دے تو عورتوں کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو خاتون پاک حالت میں ہو تو پھر۔ نمبر دو، اس آیت میں دوسرا حکم ہے کہ مرد ہو یا عورت وہ حساب رکھے، عدت کا حساب رکھے، یعنی 3 طور عدت کے ہوتے ہیں، 3 طور عدت کی مدت ہے، تیسرے طور میں داخل ہوتے ہی عورت عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اس میں احتیاط ہے کہ تیسرے طور کے اختتام کا انتظار کیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی عدت کے حساب کے بعد کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، یعنی اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کو مانو اور اپنی مرضی کے احکام نہ بناؤ۔ اور آیت نمبر 3 میں نہیں، پہلی آیت کا دوسرا پیغام تھا، اب تیسرا نقطہ۔ اس آیت میں اللہ نے 3 حکم دیے ہیں۔ عورتوں کو طلاق دیں، یعنی جو طلاق دیں ان کو گھروں سے باہر نہ نکالو، عورتوں کو طلاق دینے کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکالیں۔ اور چوتھا حکم یہ دیا ہے کہ وہ عورتیں خود بھی گھروں سے باہر نہ جائیں۔ مرد طلاق، یہ قرآن کا حکم ہے، مرد طلاق دینے کے بعد بیویوں کو گھروں سے نہ نکالیں، اور بیویاں طلاق لینے کے بعد شوہر کے گھر سے بھی نہ نکلیں۔ اس کا کیا فلسفہ ہے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، مگر قرآن کہہ رہا ہے مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کی مرتکب ہو تو پھر، اگرچہ ہمارے معاشرے میں 99% جو لوگ ہیں وہ اس طلاق کے حکم پر عمل نہیں کرتے، یعنی قرآن نے اس طلاق کے جو حکم بیان کیا اس پر عمل نہیں کرتے۔ کون کرتا ہے عمل؟ طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر رکھتا ہے کوئی؟ یا عورت وہاں ٹھہرے؟ ادھر سے طلاق ملی اور ادھر سے خاتون گئی۔ خاتون کو بھیجنا بھی حرام اور خاتون کے لیے جانا بھی حرام۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے المطلقۃ تقتحل وتختصب وتطیب وتلبس ما شاءت من الثياب۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس خاتون کو طلاق دی گئی ہے اس کو چاہیے عدت طلاق میں شوہر کے گھر رہ کے کیا کرے؟ وہ آنکھوں میں سرما لگائے، سرما اور کاجل، اور بالوں کو رنگین کرے، خضاب، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے، لأن اللہ عز وجل یقول لعل اللہ یحدث بعد ذلک۔ امام نے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اس روایت میں۔ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ شاید وہ اس کے بعد کوئی نئی کیفیت پیدا کر دے۔ امام فرماتے ہیں کہ شوہر کے گھر میں خاتون رہے، زیب و زینت کرے، آسائش کرے، خوبصورت بن کے رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے مرد کے دل میں جگہ بنا لے اور مرد رجوع کر لے۔ یہی فلسفہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر مرد نے طلاق دے دی ہے، عورت عدت شوہر کے گھر میں گزارے اور وہ زیب و زینت کرے، جب یہاں پر رہے گی ہو سکتا ہے مرد کے دل میں دوبارہ اس کے لیے محبت جاگ جائے اور یہ رجوع کر لیں تو وہ گھر جو ہے تباہی سے اور طلاق سے بچ جائے گا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ طلاق دی اور گھر سے نکال دیا، ادھر سے خاتون خود بھی نکل جاتی۔ تو اس لیے قرآن نے آگے فرمایا اچھا یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔
اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت یعنی یہاں تک مکمل ہوئی۔ اب اس آیت میں جو پانچواں ہمارے لیے پیغام ہے، پانچواں حکم، وہ ہے کہ اگر عورتیں کسی برے کام میں ہوں تو پھر ان کو گھر سے آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کی تفسیر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کی گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا اس سے کیا مراد ہے؟ عورتوں کو گھر سے باہر نکالیں۔ یہاں پر ایک فقہی بات ہے، انشاءاللہ ہمارے ایک درس میں آئے گی کہ خاتون طلاق کے بعد شوہر کے گھر میں رہے، نان و نفقہ واجب ہے یا نہیں ہے، یہ بحث آئے گی۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ عورتیں اگر نمایاں برائی کے ساتھ ہوں تو پھر ان کو گھر سے نکال دیں۔ امام علیہ السلام نے سوال کے جواب میں فرمایا لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، یہ قرآن کی آیت۔ جب راوی نے پوچھا مولا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو، نہ عورتیں وہ گھر سے نکلیں مگر یہ کہ کھلے عام برائی کر کے آئیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اذا اذاها لاہل الرجل وسوء خلقها، اگر خاتون اپنے مرد کے گھر والوں کے لیے ان کے لیے اذیت کا سبب بنی ہوئی ہے، یہ لڑکی بد اخلاق ہے، تو پھر ایسی صورت میں خاتون کو آپ گھر سے بھیج سکتے ہیں۔ یا پھر اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں مرد عورت کو اس صورت میں گھر سے باہر لے کے جا سکتا ہے جب حدود یعنی اس کے اوپر شرعی حد جاری کرنی ہو، زنا کے جو کوڑے حد کے لیے اس کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام اصول، قوانین، احکام جو میں نے قرآن میں بیان کی نا، اللہ کہتے ہیں یہ میری حدود ہے، میرے اصول اور قوانین ہیں۔ یاد رکھو جس نے مجھ اللہ کے حدود اور قوانین سے تجاوز کیا، اپنی مرضی کی، میرے احکام کو روندا، اپنی مرضی کی، اللہ فرماتے ہیں میرا نقصان نہیں ہے۔ فقد ظلم نفسہ، یہ بد نصیب اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے، یعنی میرے عذاب کو یہ دعوت دے رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے احکام میں اپنی مرضی نہ چلاؤ۔ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب طلاق کی مدت مکمل ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس میں کہہ رہا ہے کہ طلاق کی مدت مکمل ہونے سے پہلے شائستہ طریقے پر یا تو اپنی بیویوں کو روک لو۔ کیا مطلب؟ یعنی ان سے رجوع کر لو، یعنی جس کو آپ نے طلاق دی ہے ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، مرد اس سے رجوع کر سکتا ہے، صرف اس کے بدن پر ہاتھ رکھ لے رجوع ہو گیا، نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یا پھر عدت مکمل ہونے سے پہلے، اگر عدت مکمل ہو گئی ہے پھر آپ کو نیا نکاح کرنا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو عدت مکمل ہونے کے بعد اس کو اس کے گھر عزت کے ساتھ رخصت کر دیں، اور جو اس کے واجبات ہیں، حق مار ہے، دوسری چیزیں وہ بھی دے دیں۔ لیکن قرآن نے ساتھ یہ بھی کہا ہے طلاق کے وقت 2 عادل گواہ ہوں۔ پھر قرآن کا حکم ہے طلاق کے وقت کیا ہو؟ 2 عادل گواہ ہوں۔ کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ لوگ طلاق دیتے ہیں، بیوی کو واٹس ایپ پہ طلاق دے رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں، منہ پہ دے رہے ہیں۔ عادل گواہ، عادل، دین کے پابند ہوں، واجبات کے پابند ہوں، حرام کا ترک کرنے والے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کھلے عام گناہ کرنے والا ہو، بے نمازی ہو، بے دین ہو، ایسے شخص کے سامنے طلاق نہیں ہوتی ہے، عادل لوگ ہوں۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر عادل لوگوں کی ذمہ داری کو بیان کی ہے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، ہیں جی کہ وہ خدا پر وہ کیا کریں؟ شہادتیں جو جن پر وہ قائم ہیں اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے لیے اس شہادت کو وہ قائم رکھیں، یعنی ضرورت کے وقت۔ اور اس کے بعد اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کو واضح و نصیحت کے بعد پیغام دے رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اچھا یہ سورہ طلاق وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس آیت سے لے کر سورہ طلاق کی آیت نمبر 3
بہت سی آپ کو وظائف اور اعمال کی کتابوں میں آپ کو عمل ملے گا کہ جو بندہ سورہ طلاق کی ان دو آیات کو، یعنی دوسری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے وَحَيْثُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ سے آخر تک، اگر کوئی شخص ان دو آیات کی تلاوت خاص عدد کے مطابق کرے، نماز کے بعد کرے، اللہ اس کو غیب سے وسیع رزق دیتا ہے۔ دیکھیں جتنے عملیات ائمہ اہل بیت سے نقل ہوئے، بے شک ان کا انکار نہیں ہے، قرآن کی آیات یا صورتیں ہیں وہ بے شک یقیناً وہ بھی اثر رکھتی ہیں، ان کی برکت کا بھی کوئی منکر نہیں ہے۔ ہم رزق کی فراوانی اور برکت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فلاں آیت پڑھ لیں، فلاں سورت پڑھ لیں، فلاں آیت پڑھ لیں، فلاں آیات پڑھ لیں۔ قرآن صرف عملیات کے لیے، وظائف کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن عمل کے لیے نازل ہوا ہے۔ آپ بے شک آپ قرآن کی ان آیات کا عمل کریں وسعت رزق کے لیے، لیکن ذرا غور کریں یہ آیت مجیدہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے سورہ طلاق۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت میں واضح، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا تسبیحاں پڑھتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا جو ورد کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا جو عمل کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب کوئی عمل بتا دے جس سے ہمارا رزق زیادہ ہو جائے، مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں ہم سب کو وظیفہ دے رہا ہے، عمل بتا رہا ہے۔ رزق کی وسعت اور برکت چاہتے ہو، مشکلات سے باہر نکلنا چاہتے ہو، اللہ قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، واجبات کا پابند بن جائے، حرام کاموں کو چھوڑ دے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتا ہے میں مشکلات سے اس کا دروازہ کھول دوں گا، آسانیوں کی طرف وہ جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمارے لیے ایک بہترین پیغام ہے۔ اب علماء مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے عوف بن مالک کے بارے میں۔ عوف بن مالک یہ کون تھے؟ رسول اللہ کے صحابی عوف بن مالک کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے، اور دشمنان اسلام نے ان کے بیٹے جناب عوف بن مالک کے بیٹے کو، دشمنان اسلام نے ان کو اپنی قید میں رکھ لیا۔ اب یہ صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا قید میں ہے اور میں پریشان، اور میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں۔ تو سید الرسل نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، تقوی الہی اختیار کر۔ پہلی بات رسول اللہ نے کیا فرمائی؟ تقوی الہی اختیار کرو۔ دوسرا فرمایا صبر کرو، جتنی بھی مصیبتیں ان پہ صبر کرو، فقر و فاقہ پہ صبر کرو، تنگ دستی پہ صبر کرو۔ اس کے بعد فرمایا تیسرا عمل، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس ذکر کا ورد کرو۔ تین چیزیں رسول نے بتائی، پہلا تقوی الہی اختیار کرو، نمبر دو مصیبتوں پہ صبر کرو، نمبر تین لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو۔ یہ تین چیزیں رسول اللہ نے فرمایا یہ کرو، انشاءاللہ پروردگار تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا۔ اس نے جا کر رسول کی نصیحت کے مطابق جو اپنے اندر کوتاہیاں تھیں ان کی اصلاح کرنا شروع کی، اور جو پہلے شکوہ تھا کہ میرے اندر تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ تھا، اب اس مصیبت پہ صبر کرنے لگا اور زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اچانک ایک دن دروازہ کھلا، اس کا جوان بیٹا گھر میں آیا، اور جوان بیٹا آیا تو گھر اپنے ساتھ ایک اونٹ بھی لے آیا۔ بعض علماء مفسرین نے نقل کیا 100 اونٹ کی قطار لے کر آیا۔ اب یہ کیا تھا؟ دشمنان اسلام کی قید سے وہ غفلت میں تھے، یہ وہاں سے قید سے بھاگ کر آیا اور دشمن اسلام کے ساتھ اپنے 100 اونٹ بھی لے کر آ گیا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو پھر پروردگار تمہارے لیے کیا کرے گا؟ مشکلات سے راستے نکالے گا،
گویا اس کا بیٹا بھی آ گیا اور جہاں سے گمان نہ تھا رزق پانے کا وہاں سے اللہ نے روزی بھی دے دی۔ لہذا یہاں پر کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ وہ کفار دشمنان اسلام کا وہ اونٹ 1 ہو یا 100 چوری کر کے لے کر آیا تھا تو لہذا چوری کرنا کفار کی جائز ہے، نہیں، اسلام میں اس کے علیحدہ احکام ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی بیان ہوں گے۔ تو لہذا وہ ایک خاص صورت تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے بعض اصحاب نے یہ جو آیت مجیدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈریں تقوی الہی اختیار کریں اللہ ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض اصحاب نبی نے جب یہ بات سنی کیا کیا؟ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے گھروں میں مصلی بچھا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے رزق کی ذمہ لے لی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں روزی کا دروازہ کھولوں گا، تم صرف تقوی الہی اختیار کرو، بس تسبیح پڑھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، بس اللہ اللہ کرو، تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں، اللہ قرآن میں یہی کہہ رہے ہیں۔ اس وقت نبی کے بعض اصحاب نے بھی یہی سمجھا۔ رسول اللہ تک جب خبر پہنچی، وہ اصحاب کیوں نہیں آ رہے؟ خبر ملی یا رسول اللہ آپ کی اس آیت کے سنانے کے بعد بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، سید الرسول نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ فلاں فلاں کو بلا کر لے آؤ۔ رسول اللہ مسجد النبوی میں جب یہ سارے لوگ آئے تو اس وقت سید الرسول نے اپنی زبان وحی سے فرمایا انہو من فعل ذالک لم یستجب لہو علیکم بالطلب۔ سید الرسول فرماتے یاد رکھو میرے اصحاب، جو کام تم لوگ کر رہے ہو، مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ اللہ کر رہے ہو، مناجات کر رہے ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں تم اس صورت میں جتنی بھی دعائیں کرو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ علیکم بالطلب، تم پر فرض ہے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا ایسا نہیں انسان کہے کہ میں صرف نماز ذکر اور اس میں بیٹھ جاؤں اور اللہ تعالیٰ غیب جو ہے وہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، نہیں، کوشش بھی کریں، رزق کے لیے کوشش کریں اور باقی آپ واجبات کے پابند بنیں، پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے رزق کے کیسے دروازے کھولتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اچھا بعض لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہمارے ہاں رزق کی فراوانی اور برکت ہو۔ اس کا جواب بھی رسول اللہ نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اکثر الاستغفار جعلہ اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا۔ سید الرسول لسان وحی سے فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اپنی زبان کو استغفار کا عادی بناتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، رسول اللہ فرماتے ہیں جو کثرت سے یہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو ہر تنگی اور پریشانی سے، ہر غم سے اللہ اس کو نجات دیتا ہے۔ کثرت سے استغفار کی کثرت یہ جو ہے انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ہمیں ایک نصیحت اور پیغام دے رہی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وحلم۔ تیسری آیت اس دوسری آیت کا تتمہ ہے، اس کو مکمل کر رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ انسان اگر تقوی الہی اختیار کرے اللہ آسانی کے اس کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ تیسری میں فرمایا اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا جو کام ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اللہ اپنے کاموں کو نامکمل نہیں رکھتا، وہ ہر کام مکمل کرتا ہے۔ وَجَعْلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور بے شک اللہ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک حد کو مقرر کیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو کیا پیغام دیا؟ پہلا پیغام دیا کہ دیکھو تم تقوی الہی اختیار کرو۔ روایات میں جو ہمیں یہ سمجھایا کہ کسب معاش کرو،
تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تیسرے نمبر پر، یعنی پہلا تقوی الہی اختیار کرو، روایت میں بیان کیا کہ کوشش کرو، اور پھر قرآن کی آیت میں کیا فرمایا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے اللہ اس پہ کافی ہوتا ہے۔ یعنی آپ کیا کریں، تقوی الہی کی زندگی گزارتے ہوئے طلب معاش کریں، روزی کی تلاش میں نکلیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں۔ دکان کھول کر بیٹھے ہیں تو اے اللہ میرا کام تھا تیرے اوپر بھروسہ کرنا، اب روزی بھیجنا تیرا کام ہے۔ جاب پہ جا رہے ہیں، آپ تقوی الہی آپ کے وجود اور کردار اور دل میں ہو، اور آپ اپنا وہاں پر پوری امانت سے اپنی ڈیوٹی انجام دیں، اور پھر کہیں بار الہ اب تیری ذات پہ بھروسہ ہے، میری عزت کی لاج رکھنا، میری روزی میں خیر اور برکت دینا وہ تیرا کام ہے۔ تو اس طرح سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے روزی کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، جب سید الرسل معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا، ایو اعمال افضل، بار الہ تیری نگاہ میں افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جو خطاب ہوا، لیس شیء عندی افضل من التوکل علی والرضا بما قسمت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، میرے نزدیک مجھ پر توکل کرنے اور جو کچھ میں اللہ نے تقسیم کیا ہے اس پر راضی رہنے سے کوئی بھی چیز افضل نہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہے افضل اگر عمل ہے تو مجھے اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور جو میں اللہ نے تقسیم کیا اس کے اوپر راضی رہنا ہے۔ پروردگار سے دعائے کریں مہربان اللہ ہم سب کو